الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کی بات ہے، دعا ہے پروردگار عالم مجھے آپ کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بفضل تعالی صدقہ تاجدار انبیاء و رسول کے عنایت کا کہ مالک الملک نے دنیا کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی حضور مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے برکتیں اور اس کا جو ثواب عطا فرمائے. قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کے صدقے ہمارے ماضی کے گزشتہ زندگی کے تمام غلطیوں کو، خطاؤں کو، بخششوں کو، صغیرہ کبیرہ تمام کو اللہ کریم معاف فرمائے. ہم پڑھ رہے تھے ماہ محرم الحرام کے حوالے سے نواسۂ رسول سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کا جو آپس میں تعلق تھا، جو رشتہ ہے، جو ان کے آپس میں محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، ان کی مقدس اور پاکیزہ زندگیاں ہیں، اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ
اصحابی کا نجوم اقتدیتم اهتدیتم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. ہر صحابی رسول ایک ستارے کی مانند ہے. اقتدیتم، جس نے کسی ایک صحابی کی اقتدا کر لی، پیروی کر لی، اس کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا. اقتدیتم، حضور نے فرمایا وہ ہدایت پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. کسی ایک 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد ہے. حضور نے تخصیص نہیں فرمائی کہ حضور نے فرمایا میرے کل صحابہ اول سے آخر تک کسی ایک صحابی کی بھی ابتدا کر لو، اس کی زندگی دیکھ لو، اس کے ایمان کو دیکھ لو، اس کے اسلام کو دیکھ لو، اس کے مطابق چلنا شروع کرو، زندگی گزارنا شروع کرو، تو اللہ کی تمہیں کامیابی کی منزل پہ فائز فرما دے گا. تو فرمایا کہ میرے ستارے اصحابی کا نجوم ستاروں کی مانند. کس کی مانند ہے؟ ستاروں. آگے حضور نے فرمایا کہ وَأَهْلِ بَيْتِ كَالسَّفِينَةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فرمایا میرے اہل بیت اطہار حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. صحابہ کی مثال حضور نے کس کے ساتھ دی؟ ستاروں کے ساتھ. اور اہل بیت اطہار کی مثال حضور نے کس کے ساتھ دی؟ کشتی کے ساتھ. فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور میری اہل بیت حضور نے فرمایا کشتی کی مانند. اب حضور نے یہ دو مثالیں صحابہ کی اہل بیت کی کیوں بیان فرمائی؟ گزشتہ جمعے ہم نے پڑھا تھا حضور نے فرمایا میں تم میں دو بڑی بھاری بڑی بستی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ اس سے بات پڑھی تھی. ایک صحابہ کرام ہیں، ایک حضور نے فرمایا اہل بیت ہے. ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. قرآن ہے، اس میں سارا آئین ہے، قانون ہے، ضابطے ہیں، حکم الہی ہے. اس کا سارا پریکٹیکل کیا ہے؟ اہل بیت اطہار. ان قانون پہ، اللہ کے ان احکامات پہ جن کی قرآن میں تھیوری ہے، اس پہ اگر عمل دیکھنا ہے، پریکٹیکل زندگی دیکھنی ہے تو وہ اہل بیت اطہار. اب حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہے. تو یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ ہماری منزل ہے ہر انسان کی، ہر مسلمان کی کامیابی. اور مسلمان کی کامیابی کی منزل کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے، جنت ہے، رب کی رضا ہے. یہ ساری منزل ہماری آخرت ہے، کامیابی. ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ اس کامیابی کے لیے. تلاوت قرآن کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کا سلسلہ ہے. تو یہ سارے عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس کامیابی کے حصول کے لیے جو ہمیں مرنے کے بعد ہمیں نصیب ہوگی، اس کامیابی کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، بڑی توجہ سے یہ مثال حضور کی سننا، میرے صحابہ کس کی مانند ہے؟ ستاروں کی. اور میری اہل بیت کس کی مانند ہے؟ کشتی. حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ اہل بیت کو حضور نے بڑی توجہ سے سنا. حضور نے اہل بیت کو کیوں تشبیہ کی ستاروں کے ساتھ، صحابہ کو اور اہل بیت کو کشتی کے ساتھ؟ اس لیے کہ جب پہلے لوگ لمبے سفر کیا کرتے تھے نا، تو
ایک ہی طریقہ تھا کہ سمندری راستے ہوتے تھے، سمندر میں کشتیوں کے ذریعے لوگ لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، اور جب سفر کرتے تھے نا، اب تو کمپاس ہے، نیٹ ہے، سائنس ہے، ایک ترقی ہے، انسان اپنی منزل دیکھ رہا ہے، لیکن جب یہ سائنس نہیں تھی، ترقی نہیں تھی، کمپاس نہیں تھی، کوئی ایپ نقشہ نہیں تھا، تو پھر انسان سمندر میں کیسے سفر کرتا تھا؟ سمندر اس میں کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، ہر طرف پانی پانی ہے، انسان نے اس سمندر کے دوسرے کنارے پہ پہنچ کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے، تو سمندر میں انسان کو کیسے پتہ چلتا؟ تو سمندر ہوتا تھا جب خشکی ہوتی تھی، تو جو رات کو لوگ سفر کرتے تھے نا، وہ وہی کیا کرتے تھے جو ستاروں کا علم رکھتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے کہ ہماری منزل کس طرح ہے۔ ایک علم نجوم تھا، جیسے علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، علم فلکیات ہے، علم اعداد ہے، علم فلسفہ ہے، اس طریقے سے ایک علم نجوم بھی ہے، یہ سارے علوم بتا کے اس وقت بڑے بڑے علماء جو تھے، دانشمند لوگ تھے، یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو جو لمبے سفر ہوتے تھے نا رات کو، قافلوں کے، کشتیوں کے، تو جو ستاروں کے علم کے ماہر تھے نا، ان کی رہنمائی میں سفر کرتے تھے، پھر وہ راستہ بتایا کرتے تھے کہ یہ راستہ کس طرف جائے گا، ستاروں کو دیکھ کر بتاتے تھے۔ پھر خشکی پہ سفر کرتے تھے رات کو قافلے، یا لوگ سفر کرتے تھے مسافر، تو وہ بھی بتایا کرتے تھے کہ ستاروں کو دیکھ کر کے ہماری منزل کا راستہ ہے۔ اب سمندر میں جو لوگ سفر کرتے ہیں، ان کے پاس دو چیزیں ہوں گی تو وہ منزل تک پہنچے، ایک ستاروں کا علم اور ایک کشتی۔ اگر صرف کشتی ہے، انسان اس سے بیٹھ گیا ہے سمندر میں، اسے علم نہیں ہے ستاروں کا، تو پھر وہ اپنا راستہ کھو دے گا، بھٹک جائے گا، کنارہ تو نظر نہیں آ رہا، کس طرف سفر کرنا ہے؟ تو وہ جب تک اس کے پاس ستاروں کا علم نہیں ہوگا، کشتی جتنی بھی اچھی ہوگی، جتنی بھی پرتعیش ہوگی، آرام دہ ہوگی، جتنی بھی فرق رفتار ہوگی، اگر ستاروں کا علم نہیں ہے تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر ایک شخص کے پاس ستاروں کا علم ہے لیکن اس کے پاس کشتی نہیں ہے، تو سمندر میں سفر کیسے کرے گا؟ کشتی کے بغیر تو وہ ڈوب جائے گا۔ بھائی جتنا بھی تیز تیرنا جانتا ہو، جتنا بھی تیراکی میں ماہر ہو، تو سفر نہیں کر سکتا کہ کتنا چلے گا، ہزاروں میل کی مسافت میں 2-4 کلومیٹر چل کے تھک گئے۔ اگر اس کے پاس ستاروں کا علم ہے اور کشتی نہیں ہے، پانی میں ڈوب جائے گا، اور اگر کشتی ہے ستاروں کا علم نہیں ہے تو پھر بھی وہ راستہ گم کر دے گا، اپنی منزل تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ ہے میری طرف؟ منزل تک پہنچنے کے لیے، زندگی کے سفر کو طے کرنے کے لیے دونوں چیزوں کا ضرورت ہے، ہونا لازم۔ توجہ ہے میری طرف دیکھیں، دونوں چیزوں کو ہونا لازم ہے، ستاروں کا علم بھی اور کشتی کا۔ دونوں میں سے ایک چیز نہیں ہے، ایک انسان ستاروں کا جتنا بھی ماہر ہے، کشتی نہیں ہے، ڈوب جائے گا۔ ایک انسان کے پاس جتنے بھی پرتعیش، فرق رفتار، آرام دہ، مضبوط کشتی ہے، ستاروں کا علم نہیں جانتا، تو سمندر میں وہ بھٹک جائے گا۔ تو فرمایا منزل تک پہنچنے کے لیے دونوں چیزیں کو ہونا ضروری ہے۔ کس کا؟ ایک ستاروں کا علم اور دوسرا کشتی کا ہونا ہے، پھر جا کر انسان منزل تک پہنچتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فرمایا کہ وہ اہل بیتی کا سفینہ، اور میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہیں۔ اب صرف اگر تم صحابہ سے محبت کرو گے، اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے، ستاروں کا علم ہے، صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت اور کشتی نہیں ہے، اہل بیت
کشتی نہیں ہے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے، ڈوب جاؤ گے وہاں۔ اور اگر صرف اہل بیت کی محبت ہے، ان کے لیے جان دیتے ہو، رونا ہے، سب کچھ قربان کرنا ہے، تو فرمایا ستاروں کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، صحابہ کی محبت نہیں ہے، صحابہ کا دل پہ بغض ہے، اس اہل بیت سے جتنی بھی محبت کر لو، ستاروں کے بغیر تم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ستاروں کا علم ہے کتنا بھی، کشتی نہیں ہے تو تم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا جس طرح منزل تک پہنچنے کے لیے اور یہ خطرناک اور جو ہے مصائب اور تکالیف سے بھرا ہوا سفر، کٹھن سفر تم نے طے کرنا ہے زندگی کا، پھر تمہیں ستاروں کی محبت یعنی صحابہ کی محبت ستاروں کا ہے۔ اور کشتی جب حضرت نوح علیہ السلام نے جو حضور کے ساتھ کی، اہل بیت کی کشتی اور صحابہ کی ستاروں کا ہے۔ جب صحابہ کی اور اہل بیت کی دونوں کی محبت ہوگی پھر تم منزل تک پہنچا۔ اگر دونوں میں سے ایک سے محبت کرتے ہو، ایک کا دل میں بغض رکھتے ہو، تو ضرور کرنا کبھی تم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ جتنا بھی تم اہل بیت سے محبت کرتے رہو، سبیلے لگاتے رہو، لکڑ پکاتے رہو، پیٹتے رہو، آنسو بہاتے رہو، اگر دل میں صحابہ کا بغض ہے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم دریا میں سمندر میں ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، اس دنیا کے سفر میں تباہ ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، راستے میں بھٹک جاؤ گے، منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جتنا صحابہ کا علم ہے تمہارے پاس، جتنا صحابہ کی محبت ہے، اگر اہل بیت کا اگر بغض ہے تو تم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو فرمایا منزل تک پہنچنے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کی دونوں کی محبت ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا، علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں درِ منصور میں، حضور نے فرمایا کل شیء اساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی بنیاد ہے، انسان کی بنیاد ہے، اس کی کامیابی کی بنیاد ہے، علم کی بنیاد ہے، مکان کی بنیاد ہے، ہر چیز کی کل شیء اساس۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ بنیاد۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اوپر عمارت میں اتنی مضبوط کھڑی ہوگی، ایسے ہوگا۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ کل شیء اساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اساس الاسلام، اسلام کی بنیاد حضور نے فرمایا کیا ہے؟ حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیت۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام کی جو اساس ہے، دین کی جو اساس ہے وہ کیا ہے؟ میرے صحابہ کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ آپ نے دین کی جتنی بھی عمارت ہے، جتنی بھی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے اپنی دین کی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ صحابہ کی محبت، حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیت۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کی، کس کی محبت ہے؟ اساس الاسلام۔ حضور نے فرمایا تمہارے دین کی، تمہارے اسلام کی یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد، یہ تمہاری بنیاد اگر مضبوط ہوگی نا، دونوں یعنی صحابہ کی اہل بیت کی محبت۔ اب دیکھیں نا، آپ کہیں کہ میرے پاس میں نے اپنی دین کی بنیاد صرف صحابہ پہ رکھی ہے، صحابہ کی محبت پہ رکھی ہے، پھر بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ کہے میں نے صرف سارے دین کی، اسلام کی بنیاد میں نے اس پہ رکھی ہے، اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو نہیں مانتا، پھر بھی تمہارے اسلام کی جو عمارت ہے، بلڈنگ ہے، وہ گر جائے گی۔ لیکن ایک اینٹیں ہوتی ہیں، سیمنٹ ہوتا ہے، آپ کہے میں نے بنیادوں میں مضبوط سے مضبوط جو ہے وہ اینٹیں جوڑ دی ہیں بغیر سیمنٹ کے، اس کے اوپر بنیاد کھڑی کیا تو ہو جائے گی۔ جب آپ کہیں کہ میں نے اینٹوں کے بغیر صرف ساری بنیادوں میں سیمنٹ بھر دیا ہے، اس کے اوپر میں نے ایک بلڈنگ کھڑی کی ہے تو ہو جائے گی۔ اینٹیں اور سیمنٹ ہوگا، دونوں چیزیں ہوں گی تو اپنی بنیاد مضبوط ہوگی۔ فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے دین کی، وہ صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی دونوں کی محبت ہے۔ دونوں کی محبت ہوگی تو تمہارے دین کی اور اسلام کی بنیاد کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی۔
اس پر اپنے اسلام کی دین کی بنیاد حضور نے فرمایا رکھیں تو پھر اس کے اوپر اپنی زندگی تمہاری بلڈنگ ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، صدقات ہیں، جتنے بھی تمہارے اعمال ہیں، ان کی جتنی آپ بلڈنگ کھڑی کریں گے، مکان کھڑا کریں گے، نیچے بنیاد مضبوط ہوگی اہل بیت کی اور صحابہ کی محبت کی بنیاد پر اپنے اعمال صالحہ کی اعمال دین کی بلڈنگ کھڑی کریں گے تو پھر وہ کبھی گرے گی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کامیابی کی حضور نے فرمایا کیا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی دونوں کی محبت ہے۔ تو یقین جانے پتہ نہیں لوگ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کہاں پہ پڑھتے رہتے ہیں، کون سی کتابیں لکھتی ہیں، کیا سنتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی بڑے اہل بیت کی آپس میں شیر و شکر تھی، ٹوٹ کر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے اور اپنا سب کچھ صحابہ اہل بیت پہ قربان کرتے رہے، اہل بیت صحابہ پہ قربان کرتے رہے۔ یہ دونوں حضور کے، ایک حضور کا گھرانہ تھا، ایک حضور کی جو تربیت تھی، حضور کے درسگاہ کے طلباء تھے، صحابہ تھے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ محبت اہل بیت کی صحابہ کی نہیں ہے، صحابہ کی محبت اہل بیت کی نہیں ہے، یا ان کا بس میں اختلاف تھا کہ اس سے اتنا مخالف تھا، اس نے اس سے اتنی مخالفت تھی، اتنی دشمنی تھی صحابہ میں۔ تو یہ صحابہ کی زندگی میں پھر حرف نہیں آئے گا، حرف آئے گا تربیت رسول پر، کہ حضور کی تربیت اتنی کمزور تھی جو کرتے رہے۔ حضور نے جب پردہ فرمایا تو صحابہ آپس میں لڑ پڑے، صحابہ حضور کے گھرانے کے دشمن بن گئے۔ تو یہ حرف صحابہ کی زندگی یا اہل بیت کی زندگی میں نہیں آتا، حضور کی تربیت میں آتا۔ صحابہ ایک دوسرے کے پیچھے جان دیا کرتے تھے۔ آج امام حسین کے حضرت علی کے نعرے لگانا، اسی کے طرح صدیق اکبر فاروق اعظم کا دل میں دوست ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ جب حضور نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی نا حضور نے، اس وقت حضور جو تھے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یہ مانتے ہیں صبح مکے والوں کی واپس کرنا، میں جا رہا، یہ مانتے واپس کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ حضور تشریف لے گئے، صبح کا وقت ہوا تو اجالا آیا، دیکھا بستر پہ حضرت مولا علی پاک سو رہے، ان سے پوچھا کہ حضور کہاں ہیں؟ ابو جہل نے جو کافروں کا سردار تھا اس نے پوچھا سیدنا علی المرتضیٰ حضور سے کہ حضور کہاں ہیں؟ تو مولا علی پاک نے فرمایا کہ پہرا تو نے کھڑا کیا تھا، پہرے دار تیرے تھے، ننگی تلواریں لے کر تیرے لوگ باہر کھڑے تھے، ان سے پوچھنا حضور کہاں گئے ہیں۔ ابو جہل رک گیا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور ابو بکر کے دروازے پہ گئے، وہی ہوں۔ یعنی کافر بھی مانتے تھے، کافر بھی مانتے تھے کہ اگر حضور کہیں ملیں گے تو اسے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے۔ یہ کافر بھی مانتے تھے کہ حضور ملیں گے تو کہاں ملیں گے؟ صدیق اکبر کے دروازے پر ملیں گے۔ کافر مانتے تھے۔ آج صدیق اکبر کو چھوڑ کر، ابو بکر کو چھوڑ کر مولا علی پاک لانے لگا۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کہاں پہ جنت البقیع ہے نا، قبرستان ہے روضہ رسول کے ساتھ، جہاں پہ تقریباً 10,000 سے زائد صحابہ کرام کی قبر ہے۔ یہ تو پہلے قبرستان کا چھوٹے چھوٹے روضے تھے، بعد میں 1925 میں آ کر جب یہ حکومت آئی تو اس میں بلڈوزر پھیر دیا گیا۔ سیدنا فاطمہ الزہرا کا روضہ اقدس کا، سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا، امام حسن کا تھا، امام باقر کا تھا، سیدنا عثمان غنی کا تھا، حضرت عثمان بن مظعون کا تھا، سیدہ حلیمہ سعدیہ کا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے روضے تھے، بڑے پیارے، ایک جنت تھی، جنت البقیع تھی۔ 1925 پر آ کر جو پھر اسلام کے ٹھیکیدار نے پھر بلڈوزر چلا دیا گیا اور پھر اب ان قبروں کے اوپر سڑکیں بنا کر پھر چھوٹی چھوٹی مٹی کی ڈھیریاں لگا دی۔ تو یہ جو جنت البقیع ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس قبرستان کو اٹھا کر جنت البقیع کو جنت میں جھاڑ دیا جائے گا۔ دل مزید سے پاک ہے، حضور نے فرمایا قبرستان کو فرشتے اٹھائیں گے اور جتنے اس قبرستان میں مدفون ہیں سب کو جنت میں جھاڑ دیا جائے گا، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جنت البقیع میں آرام فرما ہے، ہمارا حصہ خوش نصیب ہے، ان کی زوجت محترمہ محیط رہا۔
سیدنا عثمان غنی کی دہی. تو یہ جو جنت البقیع کا قبرستان تھا نا، بننے سے پہلے حضور باہر تشریف فرما تھے، سیدنا عثمان غنی تشریف لائے. تو کہا حضور کیوں کھڑے ہیں؟ اس وقت ایک یہودی کی ملکیت میں تھا یہ جنت البقیع کی جو جگہ ہے، وہ اپنے اونٹ اور جانور یہاں پہ باندھا کرتا تھا. تو حضور نے سیدنا عثمان سے فرمایا کہ عثمان یہ جگہ مجھے بڑی پسند ہے. حضور نے اتنا فرمایا تو حضور تشریف لے گئے واپس گھر میں، مسجد میں تشریف لائے. سیدنا عثمان غنی وہیں سے حضور کو بتائے بغیر وہاں چلے گئے. نہ حضور نے فرمایا عثمان اور اس جگہ کو دیکھ کر تو آؤ. حدیث کے لفظ میں حضور نے فرمایا مجھے بڑی پسند ہے عثمان، اس جگہ کو دیکھ کر تو آؤ. تو سیدنا عثمان غنی تشریف لے گئے اور سیدھے یہودی کے پاس اور کہا کہ میں جگہ خریدنا چاہتا ہوں. سیدنا عثمان غنی نے ساری جنت البقیع کی جو قبرستان کی جگہ وہ خریدی، حضور کے پاس واپس آئے. تو حضور نے فرمایا کہ عثمان جگہ دیکھ کے آئے ہو؟ تو کہا حضور کا تو خرید کے بھی آ گیا. تو حضور نے فرمایا میں تو صرف دیکھنے کے لیے کہا تھا. تو کہا حضور آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا مجھے بڑی پسند ہے. تو حضور جو آپ کو پسند ہو پھر یہودی کی ملکیت میں کیسے رہ سکتے؟ تو یہ پھر حضور سیدنا عثمان غنی کو باہر لے کر آئے. حضور نے فرمایا عثمان ایک تیر اور کمان لے کر آؤ. آپ تیر اور کمان لے کر آئے. حضور نے فرمایا عثمان تیر چلاؤ. آپ نے تیر چلایا، جہاں پہ جا کر تیر گرا حضور نے فرمایا وہاں تک جنت البقیع ہوگی جہاں پر عثمان غنی کا تیر گرا. آج لوگ کہتے ہیں عثمان غنی کی سیدہ فاطمہ زہرا کی، صحابہ کی، اہل بیت کے آپس میں دشمنیاں تھیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو جنت البقیع کی جگہ ہے یہ سیدنا عثمان غنی کی عطا کرتا تھی. اور شہزادی کونین آج وہاں پہ آرام فرما ہے، اسی جگہ میں جو آپ نے تحفہ کا حضور کو پیش فرمائی تھی. شہزادی کونین کی آپ کا ایک کرم نوازی تھی کہ آپ اس کو قبول فرمایا. اہل بیت کہا اسی جگہ پہ آرام فرمایا جو سیدنا عثمان غنی نے پیش کی. یہ شان تھی، یہ محبت تھی صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی آپس میں. تو یہ کہنا کہ صرف یہ صحابہ کی محبت ہے یا اہل بیت کی محبت ہے، فرمایا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہیں حضور نے فرمایا کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے پھر آگے تم منزل تک پہنچ سکتے ہو. اتنی محبت تھی صحابہ کرام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے، معصوم تھے. کیا تھے؟ معصوم تھے، بچے تھے. سیدنا اس وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا دور تھا. مدینہ طیبہ کے آپ اس وقت شیخ المحدثین تھے اور محدثین کے آپ سردار تھے. کثرت سے حدیث سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی ہے. بزرگ صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جلیل القدر صحابہ کرام. صحابہ کرام کی جو جلیل القدر صحابہ تھے اس فہرست میں سیدنا ابو ہریرہ کا نام آتا ہے. آپ سفید ریش تھے، بالکل چٹی سفید داڑھی تھی، کمر جھکتے تھی، بڑھاپے کا عالم تھا. حضور کی حدیثیں پڑھا رہے تھے. سر پہ امامہ تھا جس کا شملہ تھا. اتنی دیر میں سیدنا امام علی مقام امام حسین جو بھی بچے تھے، یعنی بچے نہیں تھے، بچپن سے نکل رہے تھے، امام کی طرف آ رہے تھے. آپ کہیں باہر سے تشریف لا رہے تھے. سیدنا عثمان غنی، سیدنا امام حسین باہر سے تشریف لا رہے تھے. تو جو ہی آئے، کیونکہ اس وقت گرمیاں بھی کچی ہوتی تھی، تو آئے تو آپ کے جوتوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. امام حسین کی جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی. اور اس وقت مدینہ طیبہ کے جو شیخ المحدثین تھے، صحابہ کے ہاتھ ڈوبتے تھے کہ حضور کی حدیثیں پڑھاتے تھے. جو سفید ریش تھے، سر پہ امامہ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر جھکی ہوئی تھی. جو ہی دیکھا کہ نواز رسول جو ابھی چھوڑتے ہیں تشریف لا رہی ہیں اور آپ کے پاؤں جو جوتے تھے ان پر گرد تھی، مٹی تھی. اب دوڑ کر گئے، آپ نے اپنا امامہ اتارا، شملہ اتارا، امامہ اتارا. اس کے ساتھ سے جتنا امام علی مقام امام حسین کے جوتوں کو صاف کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انہی جوتوں کا تو صدقہ ہے کہ آج میرے سر پہ امامہ. مجھے لوگ سلام کرتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں، شیخ المحدثین کہتے ہیں. یہ صحابہ کی اہل بیت سے محبت تھی. یہ صحابہ کرام اپنے اماموں کے ساتھ اہل بیت اطہار کے جوتوں کو صاف کیا کرتے ہیں. پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھتے ہیں کہ
صحابہ پہ اہل بیت کی دشمنی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، اب عالم اسلام کے بادشاہ تھے، پورے عالم اسلام کے بادشاہ تھے، پورا عالم کفر آپ کے نام سے تھر تھر کانپتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شیطان راہیں چھوڑ جاتا تھا۔ حضور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، دریائے نیل خشک ہو گیا، اس کو خط لکھا، آپ نے فرمایا چل، اگر اپنی مرضی چلتا تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہے نہیں ہے، اگر اللہ کے حکم سے چلتا تو فاروق اعظم کا حکم ہے کہ چل اپنے رب کی۔ خط اس خشک ریت میں ڈالنے کی دیر تھی کہ دریا نے تلنا شروع کر دیا۔ اب مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو راستے میں ایک عورت بیٹھ کے رو رہی تھی۔ فرمایا کیوں روتی ہو، کیا ہوا؟ کہا حضور میں اپنے نوکرانیوں مالکہ نے تیل دینے کے لیے بھیجا تھا، تیل کی بوتل زمین پہ گر گئی ہے، وہ سارا تیل زمین نے جذب کر لیا ہے، مالکہ بڑی سخت ہے، ڈانٹے کی، مارے پیٹے کی، تو یہ سنا اس لیے رو رہی، اب کیا کروں؟ ڈنڈا ہاتھ میں تھا فاروق اعظم کا، زور سے زمین پہ مارا، فرمایا نکال اس کا تیل باہر، زمین نے تیل اچھال دیا اور آپ کی بوتل مار دی۔ یہ شانتی سے کرتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا دور حکومت تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دوسرے ملک کے سفیر آئے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور آپ نے اپنے جوان بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کچھ اہم گفتگو ملک کی مسائل میں کسی کو اندر نہ آنے دینا، کچھ اہم گفتگو ہو رہی تھی، کچھ معاہدات ہو رہے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر جو تھے وہ باہر دروازے پہ کھڑے ہیں اور اندر سیدنا فاروق اعظم دوسرے ممالک کے سفیر کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ اتنی دیر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو تشریف لائے تو سیدنا فاروق اعظم سے ملنے کے لیے کسی کام کی غرض سے آئے تو آ کے دروازے پر دیکھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے کھڑے، حضرت عمر کے، تو کہا کہ دروازے پہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ اندر کچھ دوسرے ممالک کے سفیر آئے ہیں اور کچھ عام گفتگو چل رہی ہے، تو فاروق اعظم کو حکم ہے کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن حضور آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور آپ تشریف لے کے جا سکتے ہیں، آپ سے بڑا بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، میرا باپ بالکل عالم اسلام کا بادشاہ ہے، لیکن حضور آپ تو کل کائنات کے بادشاہ ہیں، حضور آپ اندر تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ اتنا عام کام بھی نہیں تھا، اب زور کی نماز میں تشریف لائیں گے تو وہاں میں اس سے مل اندر میٹنگ ختم ہو گئی، جب میٹنگ ختم ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم باہر تشریف لائے اور بیٹے سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ کہا حضور امام حسین تشریف لائے۔ کہا پھر اندر کیوں نہ آنے دیا؟ کہا حضور میں نے گزارش کی تھی لیکن آپ واپس چلے گئے، یہ زور پہ مل لوں گا، کام نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جتنا سنا، عالم اسلام کے بادشاہ تھے، اتنا سنا، امام حسین تشریف لائے تھے اور یہ بھی فرما ہوئے کوئی اہم اتنا ضروری کام بھی نہیں تھا، زور پہ بیٹوں کا مسجد، واپس تشریف لے گئے۔ اتنا سنا کہ آپ تشریف لائے تھے، قوم میں جوتے بھی بھول گئے، دوڑ لگا دی سیدنا امام علی مقام امام حسین کے گھر کی طرف۔ عالم اسلام کا بادشاہ تھا، صحابی رسول ہیں، جوتے بھول گئے، دوڑتے بارے بھی ہیں، دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر تشریف لائے تو قدموں پہ گر گئے۔ کہا حضور آپ تشریف لائے تھے، میرے بغیر واپس آ گئے۔ کہا عمر اتنا خاص کام نہیں تھا، میں نے کہا تو وہاں سے ملنے جا کے کوئی اہم میٹنگ چل رہی ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، تو کہا حضور آپ سے عام کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو کہا حضور آپ کا بیٹا جو دروازے پہ کھڑا تھا عبداللہ بن عمر، تو آپ نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا امام حسین عبداللہ بن عمر کی ماں کا نام فاطمہ تو نہیں نہ تھا؟ کیا عبداللہ بن عمر کے نانے کا نام محمد عربی تھا؟ کیا عبداللہ بن عمر کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ کا تھا؟ یہ لاکھوں عبداللہ بن عمر تمہارے جوتی میں قربان ہو سکتے ہیں، حضور وہ کون تھا؟ آپ تشریف لائے تو مجھے معاف فرما دیں، مجھے حکم فرمائے میں آپ۔ یعنی یہ محبت تھی صحابہ کرام کی اہل بیت کے اطہار کے ساتھ، اور اہل بیت کی یہ محبت تھی صحابہ کے ساتھ۔ یعنی کہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ مخالف تھے اہل بیت کے، اور یہ مخالفت کہاں کا؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے؟ کون سا اچھا عمل ہے کہ تم ممبر پہ بیٹھ کر جب تم کہو کہ صحابہ کی یہ دشمنی تھی، اہل بیت کی یہ دشمنی تھی؟ یہ کون سا نیک عمل ہے؟
دفعہ پہ کیسی بات کی جائے گی کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے یا اہل بیت صحابہ کے، تو حرف ان بھی نہیں آئے گا، نہ صحابہ پہ نہ اہل بیت کے حضور کی تربیت پہ عمل آئے گا، کہ حضور کی تربیت اتنی کمزور تھی کہ واپس میں دشمن بن گئے۔ تو فرمایا حضور نے کہ کل شیء اساس واساس الاسلام ہے، فرمایا کہ حدیث کی بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد حضور نے فرمایا حب اہل بیت و حب اصحاب رسول اللہ، صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت اسلام کی بنیاد ہے۔ تم نے سارے اعمال کی بنیاد بلڈنگ عمارت اسی بنیاد پہ کھڑی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے توفیق عطا فرمائے۔